اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ جانتے ہیں کہ پیسہ کمانا ایزی ہے لیکن پیسے کو مینج کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ سوچیں، آج آپ محنت کر کے کچھ انکم جنریٹ کر لیتے ہیں لیکن 5 سال بعد وہی اماؤنٹ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انفلیشن خاموشی سے آپ کے پیسے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اب ذرا پاس کرے، ذرا رک جائیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہارڈ ارن منی بس بینک اکاؤنٹ میں پڑی رہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ آپ کے لیے ورک کرے؟ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر بگینرز کے لیے۔ اگر آپ کی ایج 13 سے 30 سال کے درمیان ہے اور فیوچر میں آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی تھنکنگ بدل سکتی ہے۔ اور ہاں، آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اینڈ میں وہ ریالٹی بتاؤں گا جو اکثر لوگ جان بوجھ کر آپ کو نہیں بتاتے۔ اور پریشان نہ ہونا، یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کلاس نہیں جہاں نیند آ جائے۔ ایکٹ نمبر 1، مسئلہ اور خوف کی وضاحت۔ زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری سے ڈرتے، انہیں لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یا پھر یہ خیال کہ اگر پیسہ ڈوب گیا تو۔ یہ خوف قدرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نہ لگانا زیادہ خطرناک نہیں؟ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو لوگ صرف بچت کرتے رہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ غربا میں شامل ہو گئے، یعنی غریب ہوتے گئے۔ اور جو لوگ سمجھداری سے سرمایہ کاری کرتے رہے وہ آہستہ آہستہ مالی طور پر آزاد ہو گئے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے انویسٹنگ شروع ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 1، انویسٹمنٹ کیا ہے؟ سرمایہ کاری کا مطلب ہے آج تھوڑا سا صبر کرنا تاکہ کل زیادہ فائدہ حاصل۔ سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو انویسٹمنٹ پیسے کو کسی ایسی جگہ لگانا جہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے۔ معروف ماہرین معیشت اور تاریخی تحقیق بتاتی ہے کہ کمپاؤنڈ گروتھ دنیا کی طاقتور ترین مالی طاقتوں میں سے ہے۔ البرٹ آئنسٹائن سے منسوب ایک مشہور قول ہے کہ کمپاؤنڈ گروتھ یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد شروع کرنے والا ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے بگینرز کہاں سے شروع کرے؟ سٹیپ نمبر 2، بگینرز کے لیے درست مائنڈ سیٹ۔ سرمایہ کاری پیسے سے پہلے دماغ کا کھیل ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سرمایہ کاری کوئی جوا نہیں یا فوری امیر بننے کا راستہ، یہ صبر اور نظم و ضبط کا کھیل ہے۔ کیا آپ ایک دن میں مضبوط جسم چاہتے یا روز تھوڑی سی ورزش کر کے؟ بالکل اسی طرح انویسٹمنٹ میں بھی کنسسٹنسی سب کچھ ہے۔ سٹیپ نمبر 3، بگنرز کے لیے محفوظ آپشنز۔ اب آتے ہیں عملی بات پر۔ بگنرز کے لیے عام طور پر یہ راستے بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ فرسٹ، میوچل فنڈز اور انڈیکس فنڈز۔ یہ وہ فنڈز ہوتے ہیں جہاں آپ کا پیسہ مختلف کمپنیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کبھی بھی اپنے پیسے کو ایک ہی جگہ انویسٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے مختلف کمپنیوں میں انویسٹ کرنی چاہیے، جس سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سے لاس ہوا تو دوسری سے تو کیا ہوگا، پروفٹ ہی ہوگا۔ سیکنڈ، سیونگ پلس انویسٹمنٹ مکس۔ ساری رقم کبھی بھی ایک جگہ نہ لگائیے، کچھ بچت کچھ سرمایہ کاری۔ 3، اسکل بیسڈ انویسٹمنٹ۔ اگر آپ اکاؤنٹنگ، فری لانسنگ یا ڈیجیٹل اسکل سیکھ رہے تو یہ بھی سرمایہ کاری جو عمر بھر فائدہ دے گی۔ تاریخی ڈیٹا بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسکل پر سرمایہ لگاتے ہیں وہ طویل مدت میں زیادہ کماتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وارن بافٹ، جو ماسٹر آف انویسٹنگ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ویلتھ کا بڑا صحیح سے 40 سال میں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلس ڈسپلن اینڈ پلس پیشن پر یقین رکھتے تھے۔ وارن بافٹ کہتے تھے The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient۔ یہ لیسن بگنرز کے لیے گولڈ ہے۔ جینیس بننے کی ضرورت نہیں، بس کنسسٹنٹ اور ڈسپلن ہونا ہی کافی ہے۔ سٹیپ نمبر 4، اکاؤنٹنگ۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ آتا ہے جسے اکثر لوگ نظر اندازی کر دیتے ہیں۔ بغیر حساب کتاب کے
सरमाया कारी अंधी होती है। अकाउंटिंग आपको बताती है कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, आपकी असल माली हालत क्या। अगर आपको ये भी याद नहीं कि पिछले महीने पैसे कहाँ गया तो इन्वेस्टमेंट तो दूर ही की बात है भाई। एक कामयाब सरमायाकार हमेशा अपने नंबर्स जानता है। अब एक तलख हकीकत सुन लीजिए, अगर आपने 20 साल की उम्र में सरमायाकारी ना सीखी तो 30 साल में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर 30 में भी ना सीखी तो 40 में फिर पछतावा ही होगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो लोग वक्त को समझ लेते हैं वक्त उन्हीं के लिए काम करते हैं। और वो राज जो मैंने शुरू में आप लोगों के साथ वादा किया था वो ये है कि सरमायाकारी का असल राज ये नहीं कि आप कितना पैसा लगाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी जल्दी और कितनी मुस्तकिल मिजाजी से शुरू कर लेते हैं। छोटी रकम प्लस दुरुस्त इल्म एंड प्लस वक्त, यही कामयाबी का फॉर्मूला है। अगर आप आज सीख रहे तो आप कल आगे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इन्वेस्टमेंट क्या है, बिगिनर्स के लिए दुरुस्त सोच, महफूज रास्ते, अकाउंटिंग की अहमियत, वक्त की ताकत। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो सिर्फ वीडियोस देखते रहिएगा या आज से सीख कर अमल शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आसान अंदाज में सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि इल्म वो वाहिद सरमाया है जो कभी खसारे में नहीं जाता। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे पैसे को अपने लिए काम करना कैसे सीखें।